اہلیہ کے اخلاق یہ تھے، بھی چاہیے کہ انہوں نے اس کا بڑا خیال رکھا کہ حضرت کے گھر آنے کے بعد فوراً تازہ روٹی بنا کر کے دیں۔ یوپی میں تو روٹی کھائی جاتی ہے، اور تازہ روٹی بنا کر کھلانا، اسے وہ اپنا حق سمجھتی تھیں، اور ایسا ہی معمول تھا ان کا۔ تو حضرت نے اس کو محسوس سے اہتمام ہے، اور خاص طور سے میرے پہنچنے کے بعد روٹی بنانے میں زحمت بھی ہو سکتی ہے، اس لیے خدمت کا اس سے بھی دل اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں کم از کم روٹی پکنے کے بعد 1 گھنٹہ ٹھنڈی ہونے کے بعد کھاتا ہوں، یہ پسند ہے مجھے ایسا کرنا۔ تو اس میں پھر سہولت ہوئی کہ پہلے سے روٹی بنا کے رکھ سکتی ہوں، 1 گھنٹہ آگے پیچھے ہو جائے گا آنے جانے میں، اس کے بعد فوراً سے کھانا نکال کے دے سکتے ہیں۔ آنے کے بعد فوراً روٹی بنانے کی جو زحمت ہے، اس سے گھر والوں کو روکنے کی ایک تدبیر حضرت نے دکھائی کہ اب پھر ان کو اس میں آزادی مل گئی۔ یہ محض حضرت کا ایک ہیلا تھا۔ میں نے کہا کہ میں گرم روٹی نہ کھاؤں گا، 1 گھنٹے کی رکھی ہوئی ٹھنڈی روٹی کھاؤں گا۔ تب گھر والوں نے وہ عادت چھوڑی، یعنی آنے کے بعد فوراً پکا کے دینے کی۔ کبھی وقت پر کھانا نہ کھایا اور دوسرے وقت کے لیے رکھ دیا گیا تو کہہ دیتا تھا کہ تم بے فکر ہو جاؤ اور معین جگہ رکھ کر بتاؤ، میں خود اپنے ہاتھ سے لے کر کھا لوں گا، بس تم ایک جگہ رکھنے کا انتظام کر دو، جگہ کے مقرر ہونے پر مجھ کو ڈھونڈنے کی کلفت نہ ہوگی۔ غرض ان کو ہر طرح پر میں نے فارغ کر دیا۔ گھر میں حالانکہ اولاد بھی نہیں تھی، دونوں ہی تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت یہ ہے ان سب کا کوئی انتظام کر دیا، ایسا نظام بنا دیا یا ایسی بات بول دی کہ میری وجہ سے گھر والوں کو زحمت نہ ہو۔ فرمایا کہ آج کل لوگ علاج یا اصلاح کرا تھوڑا ہی آتے ہیں، کرانے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، بس آتے ہیں جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ اہل علم کو استغنا کی سخت ضرورت ہے، خصوص عمرہ کے دروازوں سے تو ان کو بالکل ہی اجتناب چاہیے۔ اس میں دین، علم دین، اہل دین سب کی ذلت ہے۔ اور میں جب کوئی واقعہ اہل عمرہ کے ساتھ تملق کا سنتا ہوں، سخت افسوس ہوتا ہے۔ میں تعلق کو منع نہیں کرتا، تملق کو منع کرتا ہوں۔ یہ اہل علم کی شان سے بہت ہی بعید ہے، مگر کس طرح دل میں ڈال دوں۔ مگر کس طرح دل میں ڈال دوں، یعنی کیسے یہ بات میں کسی اور کے دل میں بھی بٹھا دوں کہ عمرہ کے پاس دین کے ضرورت سے کوئی تعلق ہو تو کوئی بات نہیں، کبھی ان کو ہوتا ہے تعلق، کبھی ہم کو ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن تملق نہ ہو، اپنے آپ کو ذلیل نہ کیا جائے، یہ ہے۔ لیکن اب اس زمانے میں اس کا بالکل برعکس ہو گیا ہے۔ عمرہ سے تو تملق بھی کر لیتے ہیں، کچھ مدد، انکم، تعاون، چندہ وصول ہو جانے کی خاطر، لیکن علماء حتیٰ کہ شیخ کے پاس بھی جاتے ہیں تو استغنا کے ساتھ جاتے ہیں، کوئی حاجت مندی کا اظہار نہیں، کسی ادا سے، کسی انداز سے، یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کو کچھ ضرورت ہے۔ اس طرح کا تعلق اس دور میں
عام طور سے ہو گیا ہے کہ چاہے آدمی آتا ہے اس قدر بے نیاز بن کر کہ شیخ یہ سمجھتا ہے کہ میری تو ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ویسے آ گئے ملنے کے لیے۔ تو ملنے اور ملنے میں، جانے اور جانے میں بہت بڑا فرق ہے۔ اپنے کو محتاج سمجھ کر کچھ نفع حاصل کرنے کے لیے جانا، اصلاح کے لیے جانا، وہ انداز اور ہے، اور ملاقات کے لیے جانا وہ انداز اور ہے۔ بلکہ بہت سے لوگوں کے طرز عمل سے اندازہ ہوتا ہے، حقیقت تو اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن طرز عمل سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ بس اکرام کے خواہش مند ہیں اور فنائیت کا کوئی تقاضا ان کے اندر نہیں ہے۔ اکرام چاہتے ہیں کہ اکرام ہو جائے، خلاف اکرام ہونا انتہائی ناگوار ہے۔ بعض تحمل کر لیتے ہیں، بعض سے تحمل بھی مشکل ہے۔ ایک صاحب نے اتنی اجلت سے پنکھا کھینچنے کے لیے پکڑ لیا کہ حضرت والا مجلس میں اپنی جائے قیام پر اچھی طرح بیٹھنے بھی نہ پائے تھے۔ پنکھا کھینچنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بجلی کے پنکھے نہیں تھے تو مختلف تدبیریں ہوتی تھیں۔ اس علاقے میں درمیان چھت میں ایک بڑی ناٹ جو ہے لٹکی ہوئی ہوتی تھی، سیدھی سی لکڑی، اس لکڑی میں موٹا پردہ لٹکا ہوا، تو اس ناٹ کو ایک طرف بیٹھ کر ڈوری سے کھینچنے سے آگے پیچھے ہوتا رہتا تو پورے حال میں ہوا کھیلتی تھی، ہوا آتی تھی، اس کو پنکھا کھینچنا کہتے۔ تو ابھی حضرت بیٹھنے بھی نہ پائے تھے، بس کھڑے ہوئے تھے، کسی سے بات کر رہے تھے، یہ کیا تھا، اس کے بعد ابھی بیٹھنے بھی نہ پائے کہ انہوں نے پنکھا کھینچنا شروع کر دیا۔ اس پر فرمایا کہ اگر میں 10 منٹ اور کھڑا رہتا تو تم کیا کرتے؟ یہ کوئی انسانیت ہے؟ کیا اور 10 منٹ تک اسی میں قلب کو مشغول رکھتے کہ یہ بیٹھے گا تو میں پنکھا کھینچوں گا؟ کیا ایسے انہماک کے ساتھ غیر اللہ کی طرف مشغول رہنا یہ طریق میں مضر نہیں ہے؟ آپ لوگوں کو تعلیم کرنا بھی عبث ہے۔ آخر میں کہاں تک چکنے گھڑوں پر پانی ڈالتا رہوں، جبکہ تم لوگوں کو خود ہی اپنی اصلاح کا خیال نہیں۔ ہر کام موقع اور حدود کے اندر کرنا چاہیے۔ مومن کا قلب تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہر وقت کسی دوسرے ہی کی طرف مشغول رہے۔ مومن کا قلب تو ایک ہی کی مشغولی کے واسطے بنایا گیا ہے۔ یہ تو قلب کو تاریک کرنا ہے۔ مجھ کو اس سے بھی وحشت ہوتی ہے کہ ناموضوع حرکتیں کر کے میرے قلب کو بھی لوگ غیر اللہ میں مشغول رکھنا چاہتے ہیں، جس سے الجھن ہوتی ہے۔ صبر بھی کرتا ہوں مگر پھر تغیر ہو جاتا ہے۔ اب چپ بیٹھے ہو، اپنی غلطی کو محسوس کیا یا نہیں؟ ہاں یا نہ کچھ جواب تو ملنا چاہیے۔ عرض کیا کہ اپنی غلطی کو سمجھ گیا، اب آئندہ خیال رکھوں گا۔ فرمایا کہ مجھ کو تو اس کا افسوس ہے کہ میں تو آپ لوگوں میں دین کے پیدا کرنے کی کوشش کروں اور آپ لوگ مجھ کو افراط فی تعظیم، یعنی تعظیم میں مبالغہ کر کے جو اس وقت کی حرکت کا منشا تھا فرعون بنانے کی کوشش کرتے ہو۔ یہ باتیں اور ہی جگہ چلتی ہیں۔ مجھ کو ایسی خدمت سے اور ایسی تعظیم سے نفرت ہے۔ خدمت سے اس وقت راحت ہوتی ہے جبکہ روح کو تکلیف نہ ہو، تبھی جسم کو راحت ہوتی ہے۔ اس کا خیال رکھنے کی سخت ضرورت ہے کہ روح کو تکلیف نہ ہو۔ ایک صاحب یہاں میرے پاس آئے تھے، مجھ پر بھوت کی طرح مسلط ہو گئے۔ ذرا اٹھا جوتے اٹھا لیے، ذرا بیٹھا پنکھا کھینچنا شروع کر دیا، اذان ہوئی لوٹا بھر کر رکھ دیا۔ میں نے منع کر دیا تو اس پر پرچہ لکھ کر دیا کہ مجھ کو سعادت سے محروم کر دیا گیا۔ میں نے بلا کر کہا کہ جہاں سعادت بڑھتی ہو وہاں جاؤ، یہاں تو سعادت سے محروم ہی رکھا جاتا ہے۔ تب جا کے ان کی آنکھیں کھلی۔ میں نے کہا کہ جس کام کو آئے ہو وہ کرو، میرے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ تب ان سے میرا پیچھا چھوٹا۔
اس وقت بھی اسی کو لوگ سمجھتے ہیں بزرگوں کی قدر، ایسا ہے۔ اب حضرت مولانا تشریف لائے ہوئے ہیں، نہ ان کے مقاصد سے اتفاق، نہ ان کے کاموں میں دلچسپی، نہ ان کی فکروں کو لینا، کچھ بھی نہیں، بس دکھے تو آمنے سامنے گھومتے پھرتے ہیں، نہ کوئی پاؤں دبانے جائے، کوئی ہاتھ دبانے جائے، کوئی تیل لگانے کی کوشش کرے، کوئی جوتا سیدھا کرنے کی کوشش کرے، وہیں گھومتا رہے۔ اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی عقیدت مندی ہے۔ یہ عقیدت مندی نہیں ہے، یہ اظہار عقیدت ہے۔ عقیدت ہے بھی نہیں، صرف اظہار عقیدت، بتانا ہے کہ میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، میں آپ کو مانتا ہوں۔ ارے بھائی، کوئی کام بتا رہا آدمی ہے وہ کرو، کبھی کسی کام میں شریک نہیں۔ ایسے ہی لوگ بزرگوں اور بڑوں کے پاس آمنے سامنے گھومتے رہتے ہیں، جو کرتے ورتے کچھ نہیں بس، اور بیچارے کرنے والے مر مٹ کے کر رہے ہیں، کبھی ان کو مسافے کی بھی توفیق نہیں ہوئی، مگر بات سمجھ گئے ہیں اور کام میں لگے ہوئے، کام کر رہے ہیں۔ تو کیسے ہوتا ہے؟ یہی سب آج کل لوگوں نے سمجھا ہے کہ بس آمنے سامنے گھومتے رہو اور ہاتھ پیر چومو، بس ختم ہو گئی ساری عقیدت۔ نہ دین سیکھنا ہے، نہ دین پہ چلنا ہے، نہ خود کو مٹانا ہے، نہ اخلاق درست کرنے ہیں، نہ کہ اس سے تو مجھے خیر خواہی کرنا چاہ رہا ہوں، آپ مجھے فرعون بنانا چاہ رہے ہیں۔ یہ سب کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے کون سی راحت آدمی کو ملتی؟ کچھ نہیں، بس اس میں بھی ایک طرح کا استکبار ہے، بڑے کا اپنا اظہار ہے، اور کچھ نہیں۔ مولانا تشریف لائے تھے، مولانا سجاد صاحب ہی، تو میں اب نہیں، تو ایک کونے میں دروازے کے پاس دو زانوں بیٹھے ہوئے تھے والے، تو مولانا کافی دیر تک ان کی نظر پڑتی رہی بار بار، تو پھر مجھ سے انہوں نے کہا کہ یہ صاحب کون ہیں؟ تو میں نے کہا کہ حضرت یہ ہم بس یہ تھا کہ بزرگوں کو دور سے بیٹھ کے دیکھ ہی لے رہے ہیں، آنکھیں ٹھنڈی کر لی، بس ختم، علماء کو دیکھ۔ حالانکہ خود بزرگوں کے صحبت یافتہ، بزرگوں کے مجاز، عمر پوری اہل اللہ کی خدمت میں گزارے ہوئے، ہزار آج کل کے پیروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑے مرتبے والے، لیکن یہ ہے کہ یہ چیز پیدا ہی کیسے ہو گئی؟ خود کو مٹا کے پیدا ہو گئی۔ جب تک خود کو نہیں مٹاتا آدمی، اللہ کی نظر میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ پھر مولانا صاحب نہیں گیا تو بیان میں بھی ذکر کر دیا انہوں نے کہ بڑے بزرگ آدمی ہیں اور اس طرح مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر عالم سے مرعوب رہتے تھے، اپنے شاگردوں وغیرہ سے تو خیر بے تکلف رہتے تھے، لیکن معلوم ہو جائے کوئی مولانا ہیں، یہ کوئی عالم آئے ہیں، کوئی آئے ہیں، بہت ان کی بیٹھک، ان کی گفتگو، ان کی چال ڈھال، سب میں عجز و مسکنت و تواضع تھی۔ حیدرآباد میں بارکس میں اجتماع ہو رہا تھا تبلیغی جماعت کا بہت بڑا، اس زمانے میں ریاستی اجتماع بارکس کے گراؤنڈ میں ہوتا تھا، وہی بہت بڑا اجتماع سمجھا جاتا تھا، بہت بڑا۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے تھے، مولانا عمر صاحب پالن پوری وغیرہ سب، ہم بھی طالب علم تھے، سننے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اس سال حضرت قاری صاحب حیدرآباد میں ہی فیض العلوم میں پڑھا رہے تھے، مرکز والوں سے اچھی واقفیت تھی، وہ لوگ بھی حضرت سے واقف تھے، ملاقات کے لیے گئے تو حضرت مولانا انعام الحسن صاحب اپنے ساتھ اسٹیج پر لے کر کے گئے۔ جب ان کا بیان ہوا، اپنے بیان میں لوگوں کو یہ بات بھی بتائی کہ دیکھو یہ میرے بازو ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، ان کا میں نے سنا ہے کہ حیدرآباد میں 1 سال قیام ہے،
تو آپ لوگوں کو میں تاکید کرتا ہوں کہ ان بزرگوں سے فائدہ اٹھاؤ، ان سے استفادہ کرو، ان اہل اللہ کی صحبت میں رہو، غنیمت سمجھو کہ وہ یہاں آپ کے شہر میں رہ رہے ہیں۔ ایسے تو قدر گوہر شاہدانت یا بدانت جوہری۔ اس لیے یہ صرف اپنے استاد کی کبھی کوئی خدمت نہیں، ماں باپ کی کوئی خدمت نہیں، کسی کی کوئی خدمت نہیں، بس کوئی مشہور بزرگ معلوم ہو جائے تو بس منڈلاتے رہنے کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی ہماری دین کی قدر ہے۔ فرمایا بزرگوں سے تعلق بڑی دولت کی نعمت ہے، لوگ اس کی قدر نہیں کرتے۔ مجھ کو تو اس لیے بھی خاص قدر ہے کہ میرے پاس تو سوائے بزرگوں کی دعا کے اور کچھ ہے ہی نہیں، نہ علم ہے نہ عمل ہے، اگر ہے تو صرف یہی ایک چیز ہے۔ اور جس شخص کا یہ اعتقاد ہو وہ کیا اپنی کسی بات پر ناز یا فخر کر سکتا ہے؟ ناز و فخر تو کسی حالت میں بھی انسان کو نہیں کرنا چاہیے جبکہ سر نقائص و عیوب سے بھرا ہوا ہو۔ اسی کو مولانا فرماتے ہیں، یعنی مولانا روم فرماتے ہیں، ناز را روئے بیایت ہم چو ورد، چو نداری گرد بد خوئی مگرد، یعنی ناز کرنے کے لیے گلاب جیسا منہ چاہیے، ایسا نہیں دکھانا بد اخلاقی کے سوا کچھ نہیں، تو اس سے بڑا پرہیز کر نہ آگے کچھ خیر نہیں۔ یہ بات تو اپنے بزرگوں میں نے خوب دیکھی، اپنے کو کچھ نہ سمجھتے تھے، اپنے کو مٹائے ہوئے فنا کیے ہوئے تھے۔ چونکہ یہ طرز اپنے بزرگوں میں دیکھا اس لیے یہی پسند ہے۔ آج کل کے ڈھونگ نظروں میں سماتے نہیں ہیں، کوئی کتنا ہی بڑا ہو نظروں میں جچتا نہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ ہمارے بزرگ ہم کو بگاڑ گئے اور کسی کام کا چھوڑا ہی نہیں، صرف ایک ہی کام کا بنا گئے، مٹنا فنا ہونا، بس اس کام کا ہم کو بنا دیا ہمارے بزرگوں نے۔ اور ہمارے بزرگوں کے واقعات پڑھنا بھی چاہیے، سنتے بھی رہنا چاہیے۔ سنا بھی ہوگا آپ نے، امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ صحن میں پڑھا رہے تھے تو بارش اچانک بوندا بادی شروع ہوئی، بارش گرنے لگی تو جلدی طلبہ کتابیں تپائیاں سب اٹھا کر کے اندر چلے گئے کیونکہ بھیگ نہ جائیں، اور سب تو اپنے اپنے تپائیاں اور اپنی اپنی کتابیں وغیرہ لے کر کے جلدی اندر چلے گئے، اور اندر جا کر دیکھا تو حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ تو کیسے یہ لوگ۔ مولانا احمد عبید الرحمان صاحب نے بتایا جب ہم بانا میں پڑھتے تھے، کھا کے آنے میں درسگاہوں میں پہنچنے میں 5-7 منٹ دیر ہو گئی۔ طریقہ یہ تھا کہ بھائی کھانا ناشتہ کر کے آنا اور درسگاہ کو جھاڑو دینا اور فرشی بچھانا اور تپائیاں درست کرنا، اور کہ ذرا دیر ہو گئی تو دوڑ کے جن کی باری تھی بچے پہنچے کہ بھائی دیر نہ ہو جائے۔ پہنچے تو دیکھا کہ استاد آ چکے تھے، انہوں نے جھاڑو بھی دے دی، فرشی بچھا دی، تپائیاں بھی جما دی، بیٹھ کے انتظار کر رہے بچوں کا۔ کیا فرق سمجھا انہوں نے؟ بھائی یہ کام بچوں نے بڑی شرمندگی کا اظہار کیا کہ حضرت معافی چاہتے ہیں، آج مطبخ میں ذرا دیر ہو گانا تم کرتے ہو، آج میں کر دیا، تو اس میں کیا بہت بڑی بات ہے؟ اور مقام ہے، یہ نہیں سمجھا۔ آج کیا ہے، آج کوئی اس کو برداشت کرتا ہے؟ آج کسی کو ایسا تو ملے گا آپ کو کہ استاد آئے تھے اور تیاری نہیں تھی تو ناراض ہو کے چلے گئے، آج سبق ہی نہیں پڑھایا، حالانکہ یہ بہت بڑی خیانت ہے، اس سے میں آج سبق ہی نہیں پڑھایا۔ لیکن ایسا کرنے والے بہت کم ملیں گے کہ وہ خود ہی وہ کام کر لیں جو بچوں کے کرنے کے تھے، وہ خود ہی کر لیں۔
فرمایا میرے دل میں اللہ کا شکر ہے کہ باوجود بہت لوگوں کے ستانے کے اور بدنام کرنے کے بھی نہ کسی کی طرف سے کینہ ہے، نہ کپٹ، نہ بغض، نہ عداوت۔ یہ تو غیر معتقدین کے ساتھ معاملہ ہے، اور معتقدین کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ میں نے یہاں کے رہنے والوں تک کو اپنے معاملات میں ایسا دخل کبھی نہیں دیا کہ ان کو یہ موقع ملتا کہ جس سے چاہا راضی کر دیا، جس سے چاہا ناراض کر دیا۔ بہت سے درویشوں کے ہاں یہ آفت ہے، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑوں کے پاس رہ کر ذرا پرانے ہو جاتے ہیں، خادم بن جاتے ہیں، اس کی غیبت کر دی، اس کی شکایت کر دی، اس کو نظر سے گرا دیا، اس کے بارے میں غصہ دلا دیا، اس کے بارے میں وہ کانا پھوکی کرتے رہتے ہیں بڑوں کے ہاں رہ کر۔ اپنی اصلاح تو کچھ بھی نہیں، لیکن آنے جانے والے لوگوں کو بیچاروں کو شیخ سے بدگمان کرنا اور ان کے نظر میں کر دینا، یہ چلتے رہتا ہے بعض لوگوں کا۔ بہت درویشوں کے پاس یہ آفت دیکھی ہے، یعنی ایسا کرنے والوں کو دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ میرے بڑے گھر میں سے ایک شخص کی شکایت کی، بڑے گھر میں حضرت کی یعنی بڑی اہلیہ، 2 بیویاں تھیں حضرت کی، بڑی اہلیہ نے حضرت سے کسی کی شکایت کی، اور وہ شخص بھائی مرحوم کے یہاں کارندہ تھے، یعنی حضرت کے بھائی کے گھر کے کام کرنے والے تھے، گھر کے نوکر تھے۔ میں نے ان کو دروازے پر بلا کر کہا کہ یہ ہمارے گھر والے تمہارے متعلق کیا کہہ رہی ہیں؟ انہوں نے اپنا تبریہ کیا، یعنی انکار کیا کہ یہ نہیں ہے، میں ایسا نہیں کیا ہوں، یہ غلطی میرے سے نہیں ہوئی۔ پھر میں نے گھر والوں سے کہا کہ تمہارے ذمہ ثبوت ہے، وہ انکار کر رہا ہے، اس لیے ثبوت دو۔ کہنے لگی توبہ، آپ تو ذرا سی دیر میں آدمی کو فضیحت کر دیتے ہیں، یعنی آدمی کو رسوا کر دیتے ہیں آپ ذرا سی دیر میں۔ اتنے میں ان کو بلا بھی لیا، تحقیق بھی کر دی، اب مجھے شرمندہ کر دیا اس کے سامنے۔ میں نے کہا کچھ بھی ہو مگر اب سے کسی کی چغلی مت کرنا، بس شرمندہ ہو کر رہ گئیں۔ تو میرے یہاں یہ چیزیں نہیں ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ جن لوگوں نے مجھ کو برا بھلا کہا، قسم قسم کے الزامات اور بہتان لگائے، ان سے بھی میرے دل میں کینہ نہیں ہے۔ ہاں طبعی طور پر رنج ہے، انقباض ہے، اور اس میں معذور ہوں، کیا کروں؟ غیر اختیاری چیز پر کیا اختیار، آخر بشر ہوں، اثر کا ہونا امر فطری ہے۔ لیکن اس کے باوجود دل صاف رکھا، دل میں کچھ نہیں رکھا۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی صفت ہے اور معمولی بات نہیں ہے۔ فرمایا نری صحبت سے بھی کچھ نہیں ہوتا، جب تک کہ خود طلب نہ ہو اپنی اصلاح کی، اس وقت تک اصلاح نہیں ہوتی۔ یہاں تو خیال کرنے سے اور فکر اور ہمت سے کام چلتا ہے، نرے وظائف اور صحبت سے کیا ہوتا ہے اور اس سے کیا کام چل سکتا ہے؟ فرمایا یہی بڑی زبردست تبلیغ ہے کہ انسان خود عمل کرنے والا ہو، اور دوسروں سے کہنا اور خود عمل نہ کرنا یہ بڑی کمزوری کی بات ہے۔ حافظ عبد الکریم نامی ایک شخص آگرہ کے رہنے والے تھے، وہ لندن میں ملکہ کے پاس ملازم تھے، یعنی برطانیہ کی ملکہ کے پاس اس زمانے میں وہ ملازم تھے۔ یہاں ان کے ذریعے سے غریب مسلمان جو گلاؤنی کے رہنے والے تھے مجھ سے بھی ملے، پولیس میں جمع دار تھے، وہ لندن بلائے گئے اور ملکہ کے سامنے پیش کرنے کے قبل حافظ صاحب نے، جو پہلے سے ان کے خادم تھے، انہوں نے یہ نئے صاحب کو کہا کہ آداب شاہی یوں بجا لانا، سلام ایسے جھک کے کرنا،
یہ سب ان کو سکھایا کہ جب ملکہ بلائیں گے تو آپ اس طریقے سے جانا، تو پھر کوئی بڑا عہدہ مل جائے گا آپ کو، بے ادبی نہ ہو دربار کی، یہ سب انہوں نے پہلے سکھایا پرانے والے نے نئے والے کو۔ تو نئے والے صاحب نے کہا کہ میں نے علماء سے سنا ہے کہ سوائے خدا کے اور کسی کے سامنے جھکنا جائز نہیں۔ اس پر ان حافظ صاحب نے کہا کہ بھائی یہاں مسئلے مت بگارو، یہ شاہی دربار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہوگا دربار لیکن خدا کے دربار سے بڑا نہیں۔ تو حافظ صاحب نے کہا بھائی بدقسمتی تمہاری، ایسی جگہ آ کر بھی بغیر نوکری چلے جاؤ گے، غصہ آ جائے گا ملکہ کو کہ خالی ہاتھ جانا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ میاں بدقسمت کوئی اور ہوگا، میں تو اللہ کا شکر ہے کہ خوش قسمت ہوں، ایمان والا ہوں۔ غرض یہ کہ ملکہ کے سامنے پیش نہیں کیے گئے، نہیں بھیجا انہوں نے اندر۔ ایک روز ملکہ نے خود دریافت کیا کہ وہ تمہارے ہندوستانی ساتھی آئے کہ نہیں آئے۔ انہوں نے کہا کہ حضور وہ تو پاگل سے ہیں۔ ملکہ نے دریافت کیا کہ وہ پاگل پن کیا ہے؟ کہا کہ ان سے یہ گفتگو ہوئی ہے، سب تفصیل بتا دی۔ ملکہ نے کہا یہ پاگل پن ہے؟ وہ تو بڑا اچھا آدمی معلوم ہوتا ہے، اپنے مذہب کی عزت کرتا ہے، اس کو ضرور لاؤ میرے سامنے۔ دیکھیے دین کی برکت سے اس شخص کی کتنی رعایت کی گئی اس پہ۔ اسی طرح ایک شخص یوسف بیگ لکھنؤ کے ملکہ کے یہاں خانسامہ مقرر ہوئے تھے۔ ملکہ کو معلوم ہوا کہ یہ گوشت نہیں کھاتے، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہاں ذبیحہ خلاف شرع ہے۔ ملکہ نے کہا کہ شرع کے موافق کس طرح ہو سکتا ہے؟ انہوں نے بے ضرورت بھی بہت سارا نخرہ پھیلایا۔ ملکہ نے ان کے بیان کے موافق حکم دیا کہ ان کے ذبیحے کے لیے ایک مکان الگ تیار کرا دیا جائے، ذبح کرنے والا مسلمان ہو، اس کے متعلق برتن، چھری، کپڑا سب الگ رکھا جائے۔ یوسف بیگ نے یہ قصہ خود مجھ سے بیان کیا۔ بہرحال ملکہ کے کہنے پر حافظ صاحب نے اپنے ان ساتھی کو پیش کیا۔ یہ پہنچے اور نہ جھکے نہ اور کچھ کیا، جا کر السلام علیکم کہا۔ ملکہ نے اپنی دستی گاڑی پر ہوا خوری کی خدمت پر ان کو ملازم رکھ لیا، یعنی وہ ویل چیئر جو ہے وہ لے جانے کے، اور ان کی بڑی قدر تھی۔ غرض دینی کمزوری اپنی ہے اور الزام دوسروں پر ہے۔ نہیں چلا ہوا ہے میرے نصیر صاحب، اے سی نہیں چلا ہوا یہاں پر ہے؟ اے سی کے شل، اچھا ریموٹ کے، اچھا سب فائدہ اٹھاتے ہیں اور حفاظت کوئی نہیں کرتا۔ فرمایا کہ میں کہاں تک اس کی رحمتوں اور فضل کا بیان کر سکتا ہوں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک دفعہ مجھ کو 17 یوم تعاونی بخار آیا، غشی طاری رہی، مگر نماز ایک وقت کی بھی بحمد اللہ قضا نہیں ہوئی۔ حالت یہ تھی کہ نہ ہوش، نہ کھانا، نہ پینا، مگر جہاں نماز کا وقت آیا ہوش ہو جاتا تھا، اور اتنی قوت ہوتی تھی کہ بدون کسی کے سہارے خود نماز پڑھ لیتا تھا۔
یہ ان کا ہی فضل ہے، انہی کی رحمت ہے۔ یہ بخار جلسہ سہارنپور کے بعض میں ہو گیا تھا۔ فرمایا کہ میں تمام اہل مدارس دینیہ کو رائے دیتا ہوں کہ مدرسے کی طرف سے کچھ مبلغ ہونے چاہیے۔ یہ سنت نبویہ ہے، اور پڑھنا پڑھانا اسی مقصود کا مقدمہ ہے۔ اصل مقصود تبلیغ ہی ہے۔ اور ایک بات اور تجربے کی بنا پر کہتا ہوں کہ مبلغین سے چندے کا تعلق نہ ہونا چاہیے، یعنی وہ جو مبلغ رکھے جائیں ان کے ذمہ چندے کا کام نہ ہو، صرف احکام بیان کرنا، ترغیب اور فضائل بیان کرنا ان کا کام ہو۔ اس سے لوگوں کو بہت نفع پہنچتا ہے، مگر اہل مدارس اس طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جو فیض زیادہ ہوا امت کو، وہ حضرت کی شفقت کی وجہ سے ہوا۔ آپ کی شفقت کی حالت اس کے مصداق تھی: بندے پیر خراباتم کے لطفش دائے مست، زاں کے لطف شیخ و زاہد گاہ ہست و گاہ نیست۔ حضرت کی ذات کچھ عجیب و غریب تھی، وہ بات کسی میں بھی نہ دیکھی جو حضرت میں تھی۔ مایوسی اور پریشانی تو وہاں تھی ہی نہیں، ہر پریشان کی وہاں تسلی ہی تسلی تھی، اور ہر برے سے برے شخص کے ساتھ حسن ظن رکھتے تھے، جس کی وجہ غایت تواضع تھی۔ مشکل سے کسی کے ساتھ حضرت کو بدظنی ہوتی تھی۔ حتی الامکان سب کے افعال میں، اقوال میں توجیہ اور تعویلات ہی فرما دیا کرتے تھے۔ میں کسی پر عین مواخذہ کرنے کے وقت ڈرتا ہوں کہ اے نفس دیکھ سنبھال کر کام کرنا، کبھی یہ مواخذہ تیرے مواخذے کا سبب نہ بن جائے۔ واللہ اس وقت ایک حالت ہوتی ہے خوف کی، مگر آنے والوں کی مصلحت سے مواخذہ کرتا ہوں، اور کیا اپنی کسی چیز پر انسان ناز کر سکتا ہے؟ وہاں تو یہ شان ہے کہ ہمارا تقویٰ بھی قابل پیش کرنے کے نہیں ہے، اور غیر تقویٰ تو کسی طرح قابل پیش کرنے کے ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ہم اپنا تقویٰ ہی پیش کر دیں اور مجھ کے متعلق یہ سوال ہو کہ یہ سڑیل چیز کیوں پیش کی، تو کیا جواب ہوگا؟ اپنے بزرگوں کو دیکھا، کیسی کیسی ہستیاں تھیں، اس قدر بے نفسی، اللہ اکبر، اپنے کو بالکل مٹائے ہوئے اور فنا کیے ہوئے تھے۔ کسی فعل اور کسی قول سے یہ نہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ کچھ ہیں یا کچھ جانتے ہیں۔ ان حضرات کو اب آنکھیں ڈھونڈتی ہیں۔ وہ حضرات سب کچھ تھے اور اپنے کو کچھ نہ سمجھتے تھے، اور آج کل یہ حالت ہے کہ کچھ بھی نہیں اور اپنے کو سب کچھ سمجھے ہوئے، اور اس کے متمنی ہیں کہ دوسرے بھی ہم کو کچھ سمجھیں۔
اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے. اور سب سے بڑی دولت عبدیت و فنائیت، عجز و بندگی کی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم لوگوں کو بھی نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.